جس میں سرکار خود اپنی طرف سے ذکر اس مولا کا کیا ہو۔ آئیے اس میں سب سے پہلے ہم ایمان اور نماز کے بارے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ عن ابی حمزہ رجل من انصار قال سمعت زید بن ارقم یقول اول من اسلم علی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص ابو حمزہ سے روایت کیا ہے کہ کیا میں نے زید بن ارقم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ کل بتایا نا یا ایھا الذین آمنو، اس کا جواب اس حدیث میں ہے۔ اور دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اول من صلی علیہ، یہ بھی جامع ترمذی صحیح ستہ کی کتاب سے ہے کہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بار نماز پڑھنے والا بھی علی ہے۔ ایک اور حدیث ہے وقال قد اختلف اہل العلم فی هذه فقال بعضهم اول من اسلم ابو بکر صدیق وقال بعض اول من اسلم علی وقال بعض اہل العلم اول من اسلم من رجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام بن عثمان بینینا واول من اسلم من نساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے اور یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ کیا سب سے پہلے حضرت مولا علی ایمان لائے بچوں میں، اور جوانوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائے، اور نماز بھی اسی ترتیب سے ادا کی، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ہے عن عمر بن میمون عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت طویلہ، یہ روایت کرتے ہیں، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر اس میں یعنی لائے ہیں۔ وکان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ، یعنی یہ روایت آئی ہے کہ سب سے پہلے یعنی لوگوں سے پہلے ام المومنین بی بی خدیجہ نے نماز ادا کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اللہ حب العالمین قال رأیت علی ضحک علی المنیر لم ارہ ضحکا اکثر منہ حتی بدس نواجذ ثم قال ذکرت قول ابی طالب ظہر علینا ابو طالب وانا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحن نصلی ببطن نحلہ فقال ما تصنعان یا ابن اخی قد دعاہ رسول اللہ الی الاسلام فقال ما بالذی تصنعان بأسا او بالذی تقولان بأسا ولكن اللہ لا تعلونی سنی ابدا وضحکا تحجبا لقول ابیہ ثم قال اللہم لا اعترف ان عبد لکا من هذه الامة عبدک قلبی غیر نبیک ثلاث فرمات لقد صلیت قبل ان یصلی الناس صبحا رواح۔ یہ روایت امام احمد کی ہے، تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب عربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر ہنستے ہوئے ممبر پر خطاب فرما رہے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ ممبر پر خطاب فرماتے فرماتے مولا علی رضی اللہ عنہ ہنستے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے کبھی بھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا تھا ممبر پر ہنسے ہیں، اور اس کی وجہ یہاں یہ تک کہ آپ کے دانت نظر آ گئے، کھلکھلا کر ہنسنا، دانت نظر آ گئے، کس کے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پھر آپ حضرت مولا علی فرمانے لگے کہ کیا مجھے اپنے والد ابو طالب کا قول یاد آ گیا، یعنی کیوں ہنسے حضرت مولا علی؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا قول یاد آ گیا، ابو طالب کا قول یاد آ گیا۔ کیا ایک دن وہ ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وادی نحلہ میں نماز ادا کر رہے تھے، پس انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی اکرم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، کس کو؟ ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے پوچھا تھا حضرت سرکار کو کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو طالب فرماتے ہیں اے بھتیجے یعنی سرکار کو، تو جو کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امت کے کسی فرد نے تیری عبادت کی ہو
سو تیرے نبی کے یہ 3 مرتبہ دہرایا، پھر فرمایا تحقیق میں نے عامت الناس کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے نماز پڑھی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے جب پوچھا سرکار سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں دین کی دعوت دی ہے کہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ تو ابو طالب نے کہا میرے بیٹے کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ میرے بیٹے کو دے دیا، کیا یہی کم ہے؟ دین میں اسلام میں تیرے ساتھ دے دیا ہے، اور تو جو بھی کرتا ہے یہ حق ہے، تیرا طریقہ حق ہے، کرنا حق ہے، بجا ہے، اور بیٹا بھی ساتھ ہے، جو کرنا ہے تو کرتا رہے۔ اور اس بات کو 3 دفعہ دہرائے۔ کون؟ ابو طالب۔ دہرانے کے بعد یہ بات کو یاد کر کے ممبر پر وہ بیٹا آج ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہا ہے، تو باپ کی بات یاد آئی کہ میرے بیٹے کو دے دیا ہے، کیا یہ کم ہے؟ تو اس بات کو یاد خطاب کرتے کرتے ہنس پڑے حضرت مولا علی ممبر پر۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، عن سعد بن ابی وقاص قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب فی غزوۃ تبوک تبوک فقال یا رسول اللہ اختلقنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ غزوہ تبوک کو جنگ کو جاتے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ میں عورتوں اور بچوں کے دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر گئے، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں عورتوں اور بچوں کا دیکھ بھال کروں، آپ کے ساتھ جہاد کو نہیں آؤں؟ تو فرماتے ہیں ہاں تم دیکھ بھال کرو، کیوں؟ تم میرے بھائی ہو، اور بھائی بھی ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، اس طرح آج کے دور میں میرے بھائی تم ہو، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر تم نائب نبی ہو کر رہو۔ کیا ہو کر رہو؟ نائب نبی ہو کر مدینے میں رہو۔ تو مانا ہارون علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کے مقام پر حضرت علی کو اسی طرح رکھا، مگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو آگے صرف 2 حدیثیں بیان کروں گا، ایسے تو بہت سارے مناقبات ہیں حدیثیں سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ایک حدیث ہے عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية، قرآن مجید کی آیت ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اور یہ اس کے بعد دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیاً و فاطمةً و حسناً و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہل البیت۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کیا ہے یہ؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی شریف نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں جامع ترمذی نے یہ حدیث حسن ہے، حسن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معنی کیا ہے کہ جب عیسائیوں سے مباہلہ ہونے کی باری آئی، مباہلہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ عیسائی آئے تھے کہ تمہاری کتاب لاؤ، تمہاری کتاب ہماری کتاب، تمہارے ہمارے لوگاں آ کر مناظرہ کریں، دیکھیں کہ کس کی کتاب اور کس کا علم زیادہ ہے۔ اور یہ سارے عیسائی ہزاروں میں جمع ہو کر سارے ان کے علماء، ان کے پادریوں کو لے کر آئے، اور کہا کہ کیا ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم، تمہاری عورتوں کو بھی لاؤ، تمہارے بچوں کو بھی لاؤ۔ یہاں دیکھو معنی، عورتوں کو بھی لاؤ، بچوں کو بھی لاؤ۔ یہ قرآن ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ کہا گیا ہے قرآن نے۔ اللہ نے فرمایا جب سارے عیسائی آ گئے، سب کچھ آ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب رسول بھی فوج کو لے کر جانا مدینے سے، تو مدینے میں کیا فوج کی کمی ہے؟ صحابہ کی کمی ہے، ہزاروں میں صحابہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، خالد بن، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہزاروں میں جمع ہیں، مگر صدقے جائیں ہمارے رسول نے کسی صحابی کو نہیں بلائے۔
کسی صحابی کو نہیں بلائے، نہیں ساتھ لیا. ادھر ہزاروں کا لشکر ہے، سارے عیسائی جمع ہوئے ہیں، اور ادھر ہمارے رسول کتنے لشکر کو لے کے گئے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رسول کریم نے بلایا علیًا فاطمتن حسنن و حسینہ. کتنی بڑی فوج لیا، اے علی تم آؤ، اے فاطمہ تم آؤ، اے حسن آ جاؤ، اے حسین آ جاؤ. اب فاطمہ و علی، فاطمہ بیٹی ہیں، علی داماد ہیں، نبی ہیں. اب اے حسن آؤ، اے حسین آؤ. یہ حسن حسین کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں. حسن کو ساتھ میں انگلی پکڑ کے لیا اور حسین کو کاندھے پہ بٹھا لیا. ہائے قربان جائیے، کتنی بڑی فوج مناظرے کے لیے جا رہے ہیں. اور کون بڑا ہے اور کس کی حکمت بڑی ہے یہ دیکھنے دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. ہزاروں کی فوج کے مقابلے میں یہاں فوج کتنی بڑی ہے. ایک فاطمہ ہے، ایک علی ہے، ایک معصوم کاندھے پہ بیٹھے حسین ہے، ایک انگلی پکڑے حسن ہے. یہی فوج ہے ان کی. ہائے قربان جائیے، اتنے بڑے لوگوں سے ٹکر لینے. ارے رسول ساتھ میں ہیں تو مانا یہ ہے کہ جانے والے کتنے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں، کتنے ہیں؟ 5. کتنے؟ 5. اسی لیے تو ہم پنجتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن کہاں ہے؟ ارے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. سورۃ آل عمران نے اعلان کر دیا پنجتن موجود ہیں کہ کیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. یہ آیت پنجتن ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور دوسری آیت ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس آیت میں بھی پنجتن کا ذکر ہے. اب پنجتن کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اب حدیث میں بھی پنجتن ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور جامع ترمذی سیاح ستہ کی ہے، یہ اس میں بھی موجود ہے. تو اس میں بھی پنجتن ہیں. کتنوں کو لے کر گئے؟ 5 کو. جب لے کر گئے تو کیا ہوا معاملہ کیا ہوا؟ اب ان کے سارے عیسائیوں کے گرو نے دیکھا 5 آ رہے، ایک نقاب پوش عورت ہے، ایک جوان ہے اور 2 معصوم بچے ہیں. اپنے آدمیوں سے کہا یہ کون ہے؟ یہی نبی ہیں. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں. اور یہ جوان کون ہے؟ یہ علی ہے. یہ نقاب پوش کون ہے؟ یہ ان کی لخت جگر بیٹی فاطمہ ہے. اچھا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ حسن ہے، نواسہ رسول. یہ کاندھے پہ کون ہے؟ یہ سبط رسول. یہ حسین ہیں. تو ان کے گرو نے کہا لوگو اگر تم خیریت چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، فوراً یہاں سے الٹے پاؤں بھاگو. کیوں؟ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ان کا نبی ہماری تباہی کے لیے دعا کر دے تو وہ بچہ آمین کہہ دے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیں مناظرے کی جیت کس نے فرمائی؟ مباہلہ چیلنج کر کے کس نے ہرایا ان ہزاروں کو؟ یاد رکھیے یہی پنجتن کا صدقہ ہے. حسین چھوٹے معصوم ہیں، ہزاروں کے لشکر کو بھگا دیا ہے. معصومیت پر یہ اثر ہوا، یہ رہنمائی ہوئی کہ نبی نے بھی، علی نے بھی، فاطمہ نے بھی، حسن و حسین نے بھی دین کو کس طرح بچایا، کس طرح محافظت فرمائی. اس قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور یہ بات کہہ کر فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں سرکار، اللہم اے اللہ ہؤلاء اہل البیت